ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں جناب کہ آپ کے گھر میں جو دودھ استعمال ہو رہا ہے وہ خالص ہے یا وہ ایک کیمیکل ملا زہر ہے۔ تو جناب اس اسنا میں آپ کے ساتھ جناب لے کے آیا ہوں ایک جناب یہ فارمولین۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو لاشوں کو خنود کرنے کے لیے اور ٹی وائٹنر یعنی کہ ڈبے کے دودھ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب کھلے دودھ میں بھی سرعام اس کی ملاوٹ ہے جناب۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ فارمولین ایک ایسا کیمیکل ہے کہ آپ اس کا ڈھکن کھولیں گے تو جہاں سے آپ لیں گے وہاں پہ آپ کو یہ سونگھنے نہیں دیں گے کہ اس سے آپ کا دماغ یعنی کہ پگھلنے کا، دماغ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کو استعمال نہیں کرنے دے رہے۔ دوسری چیز ہے جناب، جیسے دودھ والے دودھ بناتے ہیں، یہ ایک کٹریج آئل ہے، یعنی اس کو کیئر آئل بھی کہا جائے، کیٹریج آئل بھی، یہ دودھ کو وائٹنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے ڈیٹول زدہ یعنی مختلف ایسی اینٹی سیپٹک چیزوں پہ وائٹنگ کرنے کے لیے۔ یہ بھی دودھ میں مختلف لوگ ظلم کر کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جیسے میرے پاس پانی، اور پانی میں یہ دیکھیں چند قطرے میں اس کیٹریج آئل کے مکس کروں گا، یہ کیٹریج آئل ہے جناب۔ اب آپ کے سامنے یہ بالکل چٹیائی یعنی کہ دودھ نما کیمیکلز بننا شروع ہو جائے گا، جیسے دودھ ہوتا ہے بالکل ایسے ہونا شروع، کچھ دیر کے بعد یہ بالکل ایسے ہو جائے گا وائٹ، جیسے ایک خالص دودھ ہوتا ہے جناب، بالکل وائٹننگ ہو جائے گی دھیرے دھیرے سے۔ یہ دیکھیں آپ کے یہ بالکل جو ہے نا یعنی کہ آہستہ آہستہ سے اس کا جو کیمیکلز ہے یہ دودھ نما بننا شروع ہو جائے گا، بالکل وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دودھ میں زیادہ یعنی کہ وہ کیمیکلز مکس نہیں کرتے، وہ گلوکوز یوز کرتے ہیں جو ذرا بناتے ہیں، یعنی کہ دیہی علاقوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں پہ فوڈ اتھارٹی یا مختلف ٹیمیں کام نہیں کرتی، وہاں پہ جناب اس طرح کے کیمیکلز سے دودھ بنایا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل اتنا خطرناک ہے کہ یہ جناب جو ہے یعنی کہ اینٹی یعنی وائرس نما، وائرس کو ختم کرنے کے لیے جو کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹول نما کیمیکلز ہوتے ہیں، مختلف یعنی کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں یہ کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فارمولین کا یہ ہوتا ہے کہ فارمولین جتنی بھی سمیلز ہیں نا، آپ شیمپو لے لیں، ایون آپ شیمپو کی بیس لے لیں، آپ صابن کی بیس لے لیں، کسی بھی ایسی چیز کی بیس جو کیمیکل کے طور پہ آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کی جو نیچرل یعنی کہ سمیل آتی ہے وہاں سے جہاں پہ وہ بنایا جاتا ہے، اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے فارمولین کے چند قطرے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بھی فارمولین بہت زیادہ مقدار میں یعنی کہ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ جو یوریا استعمال کرتے ہیں دودھ میں، جو ایون بہت سے ایسے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں جو جیسے پاؤڈر ہو گیا، اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے فارمولین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے گھر میں جو دودھ آتا ہے، پہلے آپ کو بتایا اس کی تقریباً 4% تقریباً ہوتی ہے، اس میں چکنائی ہوتی ہے، اور تقریباً 80% کے قریب غالباً قدرتی جو پانی اس دودھ کا خالص یعنی کہ اپنا پانی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پانی اس میں مکس کیا جائے، مثال کے طور پہ میرا ایک دوست تھا، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ جناب یہ جو ہوتا ہے دیسی گھی، یہ جو ہوتی ہیں نا یہ ڈیری فارمز جتنے بھی، ان کو جتنی بڑی فرمیں، ان کے یعنی کہ عام گھی سے سستا پڑتا ہے۔ میں نے اس وقت سوچ میں پڑ گیا جی کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے کریم نکالتے ہوئے، مکھن نکالتے ہوئے دیکھا کہ اب وہ کہتا ہے جناب آپ دیکھیں کہ 1 لیٹر دودھ میں سے 1 لیٹر اگر آپ کریم نکالیں گے، 1 لیٹر دودھ میں سے 1 لیٹر کریم نکالیں گے، وہ 140 روپے آپ کو کلو پڑ گیا، یعنی کہ دودھ تو 140 روپے کی کریم اس کی نکل گئی۔ ٹھیک ہے، دودھ کتنا کام ہوا؟ 1 لیٹر کام ہوا۔ اس کے بعد جناب اگر 2 کلو اگر آپ اس کی پگھلائیں، آپ اس کا مکھن یا اس کی جو ملائی ہے، یہ جناب کریم جو نکالی گئی ہے پگھلائیں، تو کم از کم 1 لیٹر یعنی کہ دیسی گھی بن جائے گا۔ دیسی گھی یعنی کہ کمپنی کو عام یعنی کہ جو ہم یوز کرتے ہیں گھروں میں گھی، اس سے یعنی کہ سستا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ جو نکالی جاتی ہے، سب سے پہلے تو اس کی جناب گوالے جو خالص بھی دیتے ہیں آگے، وہ سب سے پہلے اس کی جناب قدرتی جو چکنائی ہے وہ نکلوائیں گے، اس لیے نکلوائیں گے کہ وہ جناب ان کی وہی بچے تو چکنائی نکلوائیں گے۔ اس کے بعد جناب اس میں پانی یا پاؤڈر ملایا جاتا ہے آ کے، تو پاؤڈر بھی جناب مختلف ایسی دکانوں سے لیے جاتے ہیں، ایکسپائری پاؤڈرز ہوتے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے پاؤڈر ہوتے ہیں۔ ایون کہ کچھ جگہوں پہ دیکھا گیا کہ جناب جو پاؤڈر باہر یعنی کہ جو کتے اور بلیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں پاؤڈر، ایکسپائری پاؤڈر ہو جاتے ہیں، جب پاکستان کو میں سپلائی کیے جاتے ہیں وہ پاؤڈر جناب، تو وہ پاؤڈر استعمال ہوتے ہیں جناب کس میں دودھ میں آپ کے۔ تو ایک بہت بڑی فرم ہے گجرانوالہ میں جناب ڈیری کی،
تو ایک بہت بڑی کمپنی تھی پاکستان کی، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کا جب آپ کی گھی وغیرہ یا کوئی مصنوعات جو بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی ایکسپائری ہوتی ہے تو جناب اس سے پہلے یہ صابن بنانے والی فرمیں یہ لیتی ہیں جناب، جیسے دیسی گھی ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گھی وغیرہ جو ہے، تیل وغیرہ یہ یوز ہوتا ہے جناب صابنس کی مختلف کمپنیوں میں. تو جب ان کا دیسی گھی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل پاکستانی کا میں نام نہیں لیتا ہوں، ان کا تو ایکسپائری ہو گیا جناب، تو انہوں نے کیا کیا، گجرانوالہ کی ایک بہت بڑی ڈیری تھی جو گجرانوالہ میں ایون بہت زیادہ دیسی گھی اور یہ بیچتے ہیں، تو جب ایکسپائری ہو گیا ان کا گھی ملٹی نیشنل کمپنی کا، تو انہوں نے ان میں الی بھی لگی ہوئی تھی، خراب گھی تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 سال 2 سال اوپر ہو جائے تو جناب وہ سٹاک رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ایکسپائری یعنی کہ کر کے جتنی بھی صابن بنانے والی کمپنی ہیں ان کو یعنی کہ بولی ہوتی ہے تو سیل کر دیا جاتا ہے. تو جناب انہوں نے جب خریدا تو انہیں کہا گیا ایک بہت بڑی ڈیری کو جو گجرانوالہ میں یعنی کہ یہ سپلائی کرتی ہے یہ گھی وغیرہ دیسی، تو کہا گیا کہ آپ کیوں خریدیں، آپ کی تو صابن کی کوئی فیکٹری نہیں، صابن کا کام نہیں آپ کا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اس کو یعنی صاف کیا الی زدہ، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ آپ چلے جائیں، وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایون گجرانوالہ پہ بڑی مارکیٹیں ہیں جہاں سے خوشبو مل جاتی ہے. دیسی گھی کی خوشبو اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایون میرے دوست چند گئے، میرے ساتھ کزن بھی تھے، تو ہم نے گجرات ایک بہت بڑا مشہور ہوٹل تھا، وہاں پہ ہم نے چنے کی دال کھائی. چنے کی دال کھانے کے بعد نا کچھ مجھے کڑواہٹ آخر پہ محسوس ہوئی، لیکن میں کیونکہ کیمیکلز کی دنیا میں کم از کم 22-23 سال ہو گئے ہیں، ان خوشبوجات ان کیمیکلز کی دنیا میں رہا ہوں، تو میں نے جناب ان کو کہا کہ یہ خوشبو جو ہے نا استعمال کی گئی ہے دیسی گھی کی. انہوں نے کہا کہ نہیں شاید بھائی آپ کو لگ رہی ہے. میں نے کہا اس کے بعد کڑواہٹ آپ محسوس کر رہے ہیں. پھر وہ ایون جب میرے پاس آئے تو میں نے ان کو دیسی گھی کی وہی خوشبو دی جو جناب انہوں نے استعمال کی، اور انہوں نے کہا واقعی یہ وہی اسمیل ہے. خالص دیسی گھی آپ لے لیں اس کی اسمیل اور جو ہے کیمیکلز کی اسمیل، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ وہی جان سکتا ہے جو کیمیکلز کا کام کرتا ہے، خوشبوجات کا کام کرتا ہے، وہ جناب ان کو چیک کر لے گا کہ جناب. پھر آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ پہ آپ کو اگر وہ کھانے کے بعد ذائقہ جو ہے کڑواہٹ میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، جیسے آپ چینی کی جگہ پہ مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں چینی نما یعنی کہ وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد سکرین وغیرہ اس کے کیمیکل یعنی کہ آپ کو کڑواہٹ محسوس ہوگی. اسی طرح دیسی گھی جو خالص نہیں ہے، جو کیمیکل زدہ ڈالا گیا ہے خوشبو کی جگہ پہ، تو وہ آپ جب استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کو کڑواہٹ نما ذائقہ لاسٹ پہ دے گا. تو یہ فارمولین دکھانے کا مقصد اور کیٹر جیل دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے جتنے ہمارے تو ایون آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جتنے بھی دودھ والے ٹی وائٹنرز بیچتے ہیں، یعنی ٹی وائٹنر ہوتا ہے کیمیکلز، یعنی دودھ کو چائے کو وائٹ کرنے والا، ٹھیک ہے، اس کا دودھ سے کوئی تعلق نہیں. ایون کہ اس کے ڈبے پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس کا خالص یعنی دودھ سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، نہ آپ کچا اسے استعمال کرتے ہیں. یہ ٹی وائٹنر ہے صرف چائے کو وائٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ مختلف کیمیکل سے بنایا جاتا ہے. تو اسی طرح جناب یہ جو فارمولین ہے یہ مختلف ہے، یہ لاشوں کو خنود کرنے کے لیے، لاشوں کو یعنی کہ دیر تک رکھنے کے لیے کہ ان سے بدبو وغیرہ نہ آئے ان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے دودھ میں ڈالا جاتا ہے. آپ بتائیں کہ ان بچوں کے قد کیسے بڑھیں؟ ان میں ڈاکٹر کہتے ہیں ان میں کیلشیم کی کمی ہے جناب، ہڈیاں کھل رہی ہیں بچپن سے ہی، ٹھیک ہے، ان کی گروتھ نہیں ہو رہی جناب، ان کے قد نہیں بڑھے. تو قد کہاں سے بڑھیں گے جناب جب ایسے کیمیکلز جو بچوں میں 95% آپ ٹیسٹ کروا لیں پاکستان میں تقریباً جگر اور معدے کے مریض ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں جناب؟ اسی کیمیکلز کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ایون کہ ہم اپنا فوڈ اتھارٹی کو کسی بلا کے کسی بھی ادارے کو جناب، کوئی ادارے تو خود سو رہے ہیں جناب، کوئی چیکنگ وغیرہ نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا. ایون اپنا بتہ وصول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں چند لوگ، ٹھیک ہے، وہ فوڈ یعنی کہ ان کے نام پہ یعنی کہ چیکنگ کے نام پہ آتے ہیں اور جرمانے کر کے چلے جاتے ہیں. نہیں چیک کرتے جناب اس میں کیمیکلز ہے، اس میں یوریا ہے، اس میں مختلف ایسی آئٹمز ہیں کہ جس میں جناب وہ جو استعمال کی گئی ہیں کہ جو بچوں کی مضر صحت ہے. یہاں پہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب جو مختلف علاقوں میں سردیوں میں دودھ استعمال کرتے ہیں وہ دودھ ذائقہ والا کس طرح بنایا جاتا ہے. اسی ولاگ کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.